پر دور سے جو ہے سلام خواتین پڑھ سکتے. تو یہ جو قبرستان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قبرستان کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی بیگم، سب سے پہلی بیوی، جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، وہ یہاں پر دفن، جن کو اللہ کی طرف سے سلام آیا تھا کہ اللہ نے کہا خدیجہ کو سلام عرض کر دی. اور آقا علیہ السلام ان سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ بخاری شریف کی روایت کے اندر ہے، آقا علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی جتنی عائشہ پر آئی، جتنی خدیجہ پر آئی. اگرچہ وہ میرے نکاح، حضور کے نکاح میں آنے سے پہلے دنیا سے چلی گئی تھی، لیکن حضور اس کا اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ مجھے خدیجہ پر غیرت آیا کرتی. اگر ہمارے گھر میں کوئی جانور ذبح کر دیا جاتا، اس کا گوشت پکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں اس گوشت کو تقسیم کرتے. حضور روز ان سے اتنی محبت کرتے تھے. ایک تو وہ یہاں پر مدفون ہے، دوسرے آقا علیہ السلام کے دو بیٹے یہاں پر دفن ہیں. ایک کا نام حضرت قاسم ہے اور دوسرے کا نام حضرت عبداللہ ہے. اور جو حضرت ابراہیم تھے تیسرے بیٹے، وہ تو مدینے میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ دو بیٹے آپ کے یہاں دفن ہیں، قاسم اور عبداللہ. اور یہ عبداللہ ہی کے دو لقب ہیں، ایک طیب اور دوسرے طاہر. یہ انہی کے دو لقب ہیں، دو نام، طیب اور طاہر. اور یہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سب بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بھی یہاں دفن. اور حضرت اسماء بہت زبردست خاتون تھی، بڑی سخاوت کرنے والی اور بہت اللہ سے ڈرنے والی، اور دین کی محنت میں بڑی قربانیوں کو برداشت کرنے والی. کہ جب ان کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں ہوتے، دین کی محنت کرتے اور گھروں میں فاقے ہوتے، حضرت اسماء فرماتی کہ ایک دن میرے پڑوسن کے گھر میں گوشت پکنے کی خوشبو آئی تو میرے گھر میں فاقے اتنے تھے کہ میں آگ مانگنے کی غرض سے اس کے کہ جب آگ مانگنے کے لیے جاؤں گی تو مجھے گوشت دے دے گی. ایک مرتبہ گئی تو اس نے مجھے آگ دی، میں نے اس کو راستے میں بجھا کے پھینک دیا کہ اس کا میں کیا کروں گی. پھر ریٹرن پہنچی کہ بہن وہ تو گر گئی. ایسا 3 مرتبہ ہوا، لیکن اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی کہ جس کے گھر میں آگ جلانے کے لیے کوئی انتظام نہیں، کھانے کا کیا انتظام. میں اس کو آگ کو پھینک کر پھر اللہ کی یاد میں لگ گئی. پھر اللہ نے اس کے دل میں بات ڈالی تو بہت سارا گوشت میری خدمت میں لے گئی. جب ان کے شوہر اللہ کے راستے سے واپس آئے، دیکھا کہ بیوی سوکھی ہوئی ہے، حالت تنگی کی ہے، تو شوہر کا دل آپ کی حالت کو دیکھ کے پسیج گیا. آپ کی حالت کو دیکھ کر، حضرت اسماء کی حالت کو دیکھ کر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ غمگین ہو گئے. تو حضرت اسماء نے کہا کہ غم نہ کرو، جو حق اللہ نے تم پر میرے رکھے ہیں وہ میں نے دین کی خدمت اور محنت کی وجہ سے معاف کر دیا. وہ اتنی جلیل القدر خاتون. اور اسی طریقے سے ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر بھی یہاں پر دفن ہیں، جنہوں نے مکہ المکرمہ میں حکومت بھی کی، لیکن بعد میں حجاج بن یوسف نے ان کو قتل کیا. اور یہاں پر آقا علیہ السلام کے دادا حضرت سردار عبد المطلب بھی مذکور ہیں. اور بھی بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے تابعین یہاں پر دفن ہیں. ہمارے ملک ہندوستان کے بہت بڑے اللہ والے جو ہمارے بزرگوں کے پیر و مرشد تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہاں پر دفن ہے. لہٰذا بڑے بڑے اللہ والے چوٹی کے یہاں مدفون ہیں. جو ہو سکے اپنی طرف سے ان کے لیے ایسانے سے مرد حضرات اندر جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ ہم دیکھ کے آئے ہیں. خواتین کے لیے اسلام کا اصول یہ ہے کہ وہ قبرستان میں نہیں جائیں. وہ قبرستان